أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق اللہ. آپ میرے خیال میں سیر روزہ پہ گئے ہوئے تھے تو سورہ مائدہ ختم ہو گئی. اب یہ 2 دن سے سورۃ الانعام جو ہے یہ شروع کی ہے اور ابھی اس میں ابتدائی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جا رہی ہے اور اس کے اندر پچھلی صورت میں تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا تھا اور سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے قریش کے مکہ سے خطاب کیا اور قریش والے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں فرشتہ اترتا ہوا نظر آ جائے یا آپ آسمان پہ جاتے ہوئے نظر آئے اور وہاں سے کتاب لیتے ہوئے آئے. فرشتے آسمان سے آئے اور وہ گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کی کتاب ہے. وہ کتاب جو ہے وہ ان کے سامنے آسمان سے آئے اور وہ اس کا یقین کریں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب غیب نہیں رہا تو پھر ایمان لانے کا فائدہ کیا. اللہ جو ہے وہ عالم غیب کے اندر ہے نا، تو اس کے اوپر ایمان لانا ایمان ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے، فرشتے سامنے آ جائیں تو پھر وہ غیب تو نہیں رہا. اگر قرآن آسمان سے آئے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ قرآن ہے تو پھر قرآن پر ایمان تو نہیں رہا، وہ تو حاضر ہو گیا نا، وہ چیز سامنے آ گئی. جب کوئی چیز سامنے آ گئی تو پھر اس کے اوپر ایمان تو نہیں ہے آپ کا. چکر یہ ہے کہ یہ سب بہانے بازی ہے، راہ فرار اختیار کر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے، اب یہ ان کو جواب دے رہے اللہ تعالیٰ، جسے منکرین ہاتھ سے چھو بھی لیتے لیکن پھر بھی یہی کہتے کہ یہ تو جادو کے سوا کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو پھر معاملہ طے ہو جاتا اور ان کو کوئی مہلت نہ ملتی. اصل میں یہ جو وقت ہے نا دنیا کا، یہ انسان کے لیے ڈھیل ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور نماز فرض ہوئی تو 50 نمازیں فرض ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی کتنی نمازیں لے کے آئے؟ کہا 50. تو کہہ رہے ہیں ہماری قوم جو ہے وہ تو 3 نماز نہیں پڑھ سکی. یہ آپ کی قوم جو ہے 50 نمازیں کیسے پڑھی؟ تو پھر جا کے کم کروائی. تو نبی تھے نا تو ڈھیل مل گئی. اگر اس کی جگہ کوئی فرشتہ آتا اور وہ یہ حکم آ جاتا تو پھر اس میں کمی نہیں ہوتی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہنے کا مقصد کہ یہاں نبی ہم نے جو بھیجا تمہاری طرح کا انسان ہے. اچھا اگر فرشتہ آتا ہے انسان کی شکل میں تو پھر آپ پہچانتے کیسے؟ تو وہ بھی انسان آپ بھی انسان. اور اگر وہ فرشتہ آتا اصلی شکل میں تو آپ تو جنات کی طرح اس کو دیکھ کے مر جاتے. انسان جو ہے اس کے اندر تاب نہیں ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ یہ نرمی دی، ڈھیل دی کہ فرشتے کو نہیں بھیجا، رسول کو بھیجا انسان کے شکل کے اندر، تاکہ قوم کے اوپر نافرمانی میں یا انکار کرنے پر ایک دم سے عذاب نازل نہ ہو جائے. چونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر تو معاملہ طے ہو جاتا، بس پھر تو بات مانتے ہو یا نہیں مانے تو عذاب.
یہ اور ابھی یہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم نے قوم عاد ثمود اور قوم فرعون کو اسی لیے تباہ کر دیا کہ بس جب حجت پوری ہو گئی اور انہوں نے نہیں مانا تو اس کے بعد قوم پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ اگر ہم فرشتہ اتار بھی دیتے تو انسانی شکل و صورت میں ہوتا، جس شک میں آج وہ پڑے اس شک میں پھر بھی رہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فکر نہ کریں، آپ سے پہلے بھی لوگ رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن پھر مذاق اڑانے والوں کو اس عذاب نے جس کا مذاق اڑاتے رہے اپنی گرفت میں لے لیا۔ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، ذرا دنیا میں چلو پھرو اور خود دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ عبداللہ بن ابی امیہ اور نضر بن حارث اور نوفل بن خالد مل کر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ ہم تو آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ آسمان سے کتاب لے کر نہ آئیں۔ یہ واقعہ تھا، اس واقعے کا یہ جواب تھا۔ یہ تین صحابی جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ آسمان سے آپ کو کتاب لاتے ہوئے نہ دیکھیں۔ اس کے ساتھ 4 فرشتے بھی اترے اور جو کہیں کہ واقعی یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ یہی عبداللہ بن ابی امیہ خود بخود ایمان لے آئے، جہاد میں حصہ لیا اور غزوہ طائف میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا دل، وہ جب چاہے یوں کر کے پلٹ دے۔ تو حالانکہ خود ہی انہوں نے کہا، لیکن اس کے بعد جو ہے اللہ نے ان کو مشرف اسلام کر دیا۔ اگر ان کا مطالبہ مان لیا جائے کہ کوئی ایسی کتاب آسمان سے اترے جسے یہ چھو سکے اور پڑھ سکے، تب بھی یہ ایمان لا کر نہ دیں گے، کیونکہ ان کے اندر جو نفس پرستی کا بت بیٹھا ہے، پھر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تراش لے گا۔ اگر فرشتہ انسان کی صورت میں بھیجا جائے تو ان کا شک شبہ اپنے جگہ قائم رہے گا۔ اگر فرشتے کو فرشتے کی شکل میں بھیجا جائے تو اول کوئی انسان فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھ نہیں سکتا، ہیبت کے مارے اس کا دم نکل جائے گا۔ فرعون اور موجودہ زمانے میں اسٹالن نے بھی موت کے وقت اللہ کو مانا تھا، یعنی جب سامنے فرشتہ آ گیا، موت کا فرشتہ، چاہے وہ کوئی بھی فرشتہ ہو، تو موت کا فرشتہ بھی جب آتا ہے تو اس کو دیکھ کے بھی غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو یہاں ایک سائنسدان اسٹالن اس کا حوالہ دیا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس وقت کلمہ قبول نہیں۔ جب موت کا فرشتہ آ گیا اور آپ نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا تو وہی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر تم فرشتوں کو دیکھ لیتے اور حجت تمام ہو جاتی تو پھر تمہیں عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا وصلی اللہ تعالیٰ